اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک باری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے نپٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کو ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے میری یہ تجویز تمہیں پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اور کیا تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و بقا اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائیں تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کی بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بلائی بھی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کرواؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ چنانچہ ہم سب مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا، پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ بن زمری ہے، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بدین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھی سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، مرحبا بصدیقی، اہدیت الیہ من بلادک شیئا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔
پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر ازمانا چاہا کیونکہ نجاشی بہت بڑا خوش تھا، اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام کرتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے دربار سے، آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے کل قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماچا اپنی ہی ناک پر دے مارا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فغاضب ثم مد یداہ فضرب بها انفاہ ضربۃ ظننت انہ قد کسرہ فلا وانشقت لی الارض لدخلت فیہا فرقا منہ۔ نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضناب ہو گیا، اپنا ہاتھ زور دراز کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی، اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا، ایھا الملک واللہ لو ظننت انک تکرہ ھذا ما سألتکہ۔ بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم، اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے یہ نہ کہتا۔ کیا تم نجاشی گویا ہوا، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغمبر کے بارے میں کو قتل کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی نبوس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہے؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہے، اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نظر آئے جو مکہ آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا رہتا ہے ابو سلمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ لقد استقام المنسم وان الرجل لنبی اذهب واللہ اسلم فحطامتی۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا ہے، یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا، واللہ ما جئت الا لاسلم، اللہ کی قسم میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی رضی اللہ عنہ۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی ابایعک علی ان یغفر لی ما تقدم من ذنبی ولا اذکر ما تأخر۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں، میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ یا عمرو بائی فإن الاسلام
یا جبو ما کانا قبلہ و ان الحجرت تجب ما کانا قبلہ۔ اے عمرو بیعت کرو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ بیلی۔